آداب دوستوں، میں ہوں آپ کی میزبان ارم عمران اور حسب معمول آج کے پروگرام میں میرے ساتھ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں نبیلہ، اور پروگرام پیش خدمت ہے جی ہوا کی بیٹیاں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لگتا ہے کہ آپ نے یہ ہفتہ جو ہے مصروفیت میں گزارا ہے، کیوں ایسا ہی ہے؟ میرا تو واقعی مصروفیت میں گزرا ہے۔ اچھا، میں بھی یہ کہنے والی تھی کہ میرا بھی ہفتہ بہت مصروفیت میں ہی گزرا ہے، لیکن اب ہم اپنا وقت اپنے پروگرام کو دیتے ہیں۔ جی، آج ہم دوستوں ناک کے بارے میں بات کریں گے، جو اکثر و بیشتر ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ ناک، واقعی ناک والی بات جو ہے یہ بہت عجیب ہے۔ اس کے بعد ہم بائبل مقدس کی کتاب واس میں سے سلیمان دنا بادشاہ کی نصیحت سنیں گے، آسمان کے نیچے۔ اور دوست، جب ہماری زندگی پریشانیوں میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو دکھ جو ہیں وہ جان ہی نہیں چھوڑتے، سوچوں میں ہر وقت گرے ہوئے ہوتے ہیں ہم، تو پھر ہم اپنی زندگی کے دکھ اور مسائل کیسے خدا کے آگے رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق ہم اپنی سوچ اور سمجھ سے اس سلسلے میں کام لیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس لیے ہم آپ کو اور زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ دوستو، ناک کے حوالے سے مزید جو معلومات ہیں وہ میں چاہوں گی کہ نبیلہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی ضرور، میں پہلے ہی تیار ہو گئی تھی کہ ناک کے بارے میں بات کی جائے۔ ناک چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی، اونچی بھی ہوتی ہے اور جس کو پنجابی میں پینی کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے، اور جو لمبی ناک ہوتی ہے جیسے ہاتھی کی دیکھ لیں، اور وہ اپنی ناک سے کتنی وزنی چیزیں اٹھا لیتا ہے، سونٹ اس کو بولتے ہیں۔ جی جی، تو ہاتھی کے سونگنے کی جو حس ہوتی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کھوجی کتوں کے سونگنے کی حس سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اسے پانی کی خوشبو کئی میل دور سے آ جاتی ہے۔ مگرمچھ کی ناک کے نزدیک کوئی نہیں جاتا۔ گینڈے کی ناک پر ایک بڑا سینگ ہوتا ہے۔ خیر، اس بات کو چھوڑیں کہ کس کی ناک کیسی ہے، بس یہ یاد رکھیں کہ ناک کا کام سونگنا ہے، خوشبو لینا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ ہماری ناک 3 اہم کام کرتی ہے۔ ہمیں نزلہ لگ جاتا ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈ سے ناک بہے تو وہ فائدہ مند ہے، چاہے کتنا بھی تنگ کرے۔ ناک میں سے نکلنے والے مادے میں وائرس جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں زہر کو ختم کرنے والے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو بیماریوں کے وائرس سے لڑتے ہیں اور وائرس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ نزلہ زکام ہو تو زیادہ پانی پئیں تاکہ سیال مادہ زیادہ پتلا ہو جائے اور ہوا کی نالی میں سے نکل کر باہر آتا رہے تاکہ وائرس باہر نکل جائیں۔ ناک صاف کرنے کے بعد صابن سے اور گرم پانی سے ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ یہ وائرس دوسروں کو نہ لگیں اور نہ ہی نزلہ زکام ہمارے ذریعے کسی دوسرے کو لگے۔ کبھی کبھی نزلہ زکام کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے اور ناک کا پانی گالے کے اندر جاتا رہتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ کیتلی میں پانی ابال کر بھاپ کمرے میں پھیلا دیں یا گیلے کپڑے پھیلا دیں تاکہ کمرے میں نمی رہے اور پانی کے بخارات اٹھتے رہیں۔ نزلے اور کھانسی میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، سخت ٹافیاں یا کھانسی کی گولیاں چوسیں۔ آپ کوئی درد دور کرنے والی گولی بھی لے سکتے ہیں تاکہ بخار نہ ہو۔ اگر کھانسی زیادہ تنگ کرنے والی ہو اور ناک سے بہنے والے پانی کا رنگ سبزی مائل ہو جائے، یعنی ہرے رنگ کا ہو، تو پھر فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نزلہ زکام کے وائرس کے علاوہ ناک بہنے کی ایک اور بڑی وجہ الرجی ہے، اور الرجی کرنے والی چیزوں میں گرد و غبار یا جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بال شامل ہوتے ہیں، اور اس الرجی کی علامت نزلہ زکام جیسی ہی ہوتی ہے، مگر یہ کافی دیر تک اثر انداز ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی ہفتوں تک اور کبھی مہینوں تک۔ ناک بہنے کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی آتی ہیں، خارش ہوتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنے کے باوجود بھی الرجی ختم نہیں ہوتی۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو کچھ دعائیں تجویز کرے گا تاکہ آپ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر کسی بچے کی ناک بہنی شروع ہو جائے اور صرف ناک ایک ہی طرف سے بہے اور وہ بیمار نہ لگے تو پھر آپ اس کی ناک کو چیک کریں۔ ہو سکتا ہے اس نے ناک میں کوئی چیز ڈال لی ہو، کیونکہ بچے اکثر کھیلتے ہوئے ایسے کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا یہ عام معمول ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ناک میں کوئی چیز چلی جائے
تو آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک ناک میں پھنسی ہوئی چیز ڈنڈی نما چیز سے نکالیں. اس چیز کو اندر کی طرف نہ جانے دیں، چاہے سانس لیتے یا چھینک مارتے ہوئے. جتنی دیر تک وہ چیز ناک سے باہر نہ نکلے، ناک سے سانس نہ لیں بلکہ منہ سے سانس لیں. بڑے آرام سے اس چیز کو ناک سے باہر نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ناک خالی ہو جائے. مگر یاد رکھیں 2 بار سے زیادہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی زیادہ زور لگانا چاہیے. اگر وہ چیز ناک سے آسانی سے پکڑ کر نکالی جا سکتی ہے، جیسے موچنے وغیرہ سے، تو پکڑ کر آسانی سے باہر نکال لیں، ورنہ پھر میڈیکل ایمرجنسی کی راہ پکڑیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. دوست، کبھی کبھی ناک بہنے کے علاوہ ناک میں سے کوئی چیز بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے. دراصل یہ مسئلہ زیادہ قابل غور ہوتا ہے. ایک بار ریڈیو اسٹیشن پر ہی کام کر رہی تھی میری ایک سہیلی، تو اس نے سوچتے ہی مائکرو فون کی طرف منہ کیا تاکہ بولوں، تو بولتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ناک میں کوئی گرم گرم چیز بہنا شروع ہو گئی ہے. یقیناً یہ نکسیر تھی، مگر وہ بولتی رہی اور لوگ جو ہیں وہ اس کو سنتے رہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو میں اپنا بولنا جاری رکھوں. اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کو کون سا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کے ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ارم، ناک کے اندر خون کی نالیاں ناک کی سطح کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور کوئی معمولی سا زخم بھی بلیڈنگ کا سبب بن سکتا ہے. ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بچے ناک میں انگلی ڈال لیتے ہیں، تو وہ ذرا انگلی سختی سے لگ جائے تو ناک میں زخم ہو جاتا ہے. سخت نزلے زکام سے زور سے ناک صاف کرنے سے بھی خون نکل سکتا ہے، اور خشک موسم سے بھی ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. عام طور پر نکسیر خطرناک نہیں ہوتی اور نہ ہی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سیدھے کھڑے رہیں یا سیدھے بیٹھے رہیں، اور ناک کی نوک سے تھوڑا سا اوپر جہاں ناک کا سخت حصہ اور نرم حصہ ملتا ہے، وہاں سے ناک کو تھوڑی دیر دبا کر رکھیں. منہ سے سانس لیں اور 5 سے 10 منٹ تک ناک کو دبائیں. تھوڑا وقت لگے گا، لیکن صبر اور انتظار کرنا پڑے گا. جب خون آنا بند ہو جائے تو ناک صاف کرنے سے پرہیز کریں، اور کئی گھنٹوں تک سیدھے رہیں اور جھکنا نہیں. اگر ناک میں سے خون 30 منٹ سے زیادہ دیر تک اور تیزی سے باہر آتا رہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے. اگر خون گلے میں پچھلی طرف جائے یا آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کریں اور آپ کو بار بار نکسیر کی شکایت رہنے لگے تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. ناک دوستو بہت ہی منفرد اور دلکش جسم کا حصہ ہے. اپنی ناک کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ خوشبو اور بدبو اور دوسرے مزے جو ناک ہمیں دیتا ہے، ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر تو کرنا ہی چاہیے. خدا کی بنائی ہوئی ہر شے اچھی ہے. بے شک ہماری ناک کو اکثر لوگ دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہنسانے اور خوش کرنے والی ناک بھی خدا کا عظیم تحفہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کیسے وقت سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں. حالانکہ کئی عورتیں شکایت کرتی رہتی ہیں کیونکہ حالات ان کو کچھ خاص کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. لیکن ساتھیوں، کچھ لوگ اپنے برے حالات کے باوجود بھی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا گھر بار، بال بچے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں. ان کے بچے ترقی کرتے ہیں، خوشیاں اور خوشحالی ان کے گھر میں آتی ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں کہ بجلی چلی گئی، گیس بند ہو گئی، پانی ختم ہو گیا اور روزمرہ کے کام رک گئے. کچھ عورتیں ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتی ہیں اور گلے شکوے اور شکایات شروع کر دیتی ہیں. لیکن کچھ عورتیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور دوسرے کام کر لیتی ہیں. مثلا کسی دوست کو مل کر آنا، کسی رشتہ دار کا پتہ کرانا، اپنے کاغذات وغیرہ ٹھیک کر لینا، بل ادا کرنے چلے جانا یا کوئی اور خرید و فروخت کا کام کر لینا. یہ خیال وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت اچھا ہے. دوست، سلیمان بادشاہ واعظ کی کتاب اس کے 9 باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خیرت کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے. یہ کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سامعین، ہم سب بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں،
میں ہدیہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں بیکار ہوں، کوئی کام نہیں، اور میں دوسروں کی طرح دولت مند نہیں۔ میں چاہے کتنی بھی کوشش کروں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سر میں درد ہے۔ دوست، حضرت سلیمان بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو موقع ملا ہے اور ہم دوڑ جیت سکتے ہیں، چاہے ہماری رفتار زیادہ ہے یا پھر کم، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی مشکلوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا رویہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ذہین بھی نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لگاتار محنت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہمارے معاشرے میں کام کیسے ہوتا ہے۔ امیر اور اونچی پوسٹ والے لوگوں کے پاس ہر طرح کے موقع ہوتے ہیں، وہ سب کچھ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہیں، اور ہم غریب ہیں اس لیے سب سے پیچھے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ مجھے علم ہے کہ دنیا میں بے شمار عورتیں غمگین ہیں، پریشان ہیں، مصیبت کی ماری ہیں اور حد سے زیادہ مصیبتوں میں گھری ہوئی ہیں۔ دوستو، سلیمان نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی ہے جو کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے، تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے میں سوچتی ہوں کہ مشکل کے اس وقت کا رزلٹ کتنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم اچھی سوچ کے، حکمت سیکھ کر، خدا کو اپنی وفاداری دکھا کے، اپنے دکھی ساتھیوں اور ہمسایوں کو پیار کر کے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ میرے دوستو، وقت کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وقت بہت مشکل ہے، یہ بات سچ ہے کہ ہم اگر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ دھرے فارغ اور نکمے بیٹھے رہے تو پھر ضرور پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قیمتی مواقع گنوا دیے ہیں۔ سلیمان نے یہ کہاوت اور یہ مثال بھی لکھی ہے کہ جو ہوا، آندھی اور بادل کو دیکھتا ہے وہ کبھی فصل نہ کاٹے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، مگر ان ہیلے بہانوں سے ہمیں نقصان تو مل سکتا ہے مگر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ میری طرح ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑے زور سے جھنجھوڑتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اٹھ، کمر باندھ، ہمت نہ ہار اور حوصلہ کر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اگر میں غمگین ہوتی ہوں اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے تو میں سلیمان بادشاہ کی باتیں سنتی ہوں، مجھے دوبارہ دلیری ملتی ہے تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ اٹھ، بستر پلٹ اور کمر کس، بہت کام کرنے والے ہیں، خدا تجھے قوت دے گا۔ اس طرح میں دوسروں سے بھی کہوں گی کہ کمر کسو، تیار ہو جاؤ، کچھ نہیں بگڑا ہے، کام کرو، عزت کماؤ، پیسہ کماؤ اور دوسروں کے بھی کام آؤ۔ ساتھیو، آؤ خدا کی خدمت کریں، چاہے ہم کنگال ہیں اور چاہے دولت مند، پیار اور شکر گزاری سے ہم خدا کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور سلیمان بادشاہ کی تعلیم کی باتیں یاد رکھنے میں اور اپنی زندگی گزارنے میں اور سنوارنے میں خدا ہماری مدد کرے۔ میری دوست، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا آپ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتی ہیں؟ کیا آپ ملے ہوئے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور مشکلات میں شکوہ شکایت کرتی رہتی ہیں؟ ذرا سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کی رکاوٹوں کو بہتری کے مواقع میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی ایسا طریقہ سوچا ہے جس کو اپنا کے آپ نے کسی خاص مصیبت کو اپنی بہتری اور زندگی سنوارنے میں پہل کی ہو؟ جی، حقیقت ہے یہ، اور میں آپ کو اپنی ایک دوست کی بات بتاتی ہوں۔ پچھلے دنوں اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ایمرجنسی ہسپتال جانا پڑا۔ وہ پریشان تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، اور یہ اس کے لیے بڑا دردناک موقع تھا، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں بھی اس کے لیے بے چین تھی، لیکن اس بے چینی کے باوجود بھی خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی اس دوست کو ہسپتال میں مل لوں۔ اس سے میرے دل کو بہت تسلی ملی۔ سامعین، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رکاوٹوں کو خوش قسمتی اور بہتری کے موقع میں بدل سکتے ہیں؟
دوستوں، مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان خدا پر ہو اور پھر روشنی کی امید کی کرن دکھائی دے گی۔ آج کے بعد اس بات پر دھیان کرتے رہیں اور آپ کے اندھیرے روشنیوں میں ضرور بدل جائیں گے۔ پھر سے ملاقات ہوگی، ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کو رہیں گے۔